ایک نعرہ صلوات پڑھیے۔ چوتھے امام کے حوالے سے ایک ربائی ہے، عرض کرتا ہوں۔ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے۔ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے۔ اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے۔ جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے۔ اور امام حسین کے حوالے سے کلام سنیے گا۔ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے۔ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے۔ اور تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ اور کس نے مقتل کی زمیں چھو کے معلا کر دی، کس نے مقتل کی زمیں چھو کے معلا کر دی، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے۔ اور جس پہ دستک سے بھی پہلے ملے خیرات نجات، جس پہ دستک سے بھی پہلے ملے خیرات نجات، کاش سمجھے کبھی دنیا کہ وہ در کس کا ہے، کاش سمجھے کبھی دنیا کہ وہ در کس کا ہے۔ اور آخری شعر، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، سوچتا ہوں میرے ماتم میں یہ اثر کس کا ہے۔ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، سوچتا ہوں میرے ماتم میں یہ اثر کس کا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات کہ بہت کم سن بچہ ہے، مجھے حکم ہوا ہے یہاں مجمع سے، لہٰذا بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ تشریف لا رہے ہیں محمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو منظوم نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ملا کے دودھ منا دے علی پلایا ہے، زمانہ لاکھوں مخالف ہم نہیں ڈرتے، کیا ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کر کے، مدد کو آتا ہے ہر بار علی، میرا مرشد میرا سردار علی، یا علی میرا مرشد میرا سردار علی۔ نعرہ تلوار۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا علی۔ کسی نے کہا کہ کس نے کہا کسی نے وفا کی مثال دو، کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں گزارش کر رہا ہوں جناب کو مصطفیٰ صاحب کو تشریف لائیں. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں ٹھیک. برائے تاثیر ظہور امام زمانہ رسام. نعرہ صلوات. چار حصے سماعت ہونا کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے. آخر میں ایک مطلب تنچے اور پیش کر رہے ہیں. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں گے جلال بھائی کہ پھر سے جو ہوگی عنایت حسین کی، پھر سے جو ہوگی عنایت حسین کی، خوشنود پھر کرے گا زیارت حسین کی، خوشنود پھر کرے گا زیارت حسین کی. شعر سماعت فرمائیں گے جلال بھائی کہ کل لشکر یزید ہے بس ایک وار کا، کل لشکر یزید ہے بس ایک وار کا، درکار ہے جری کو اجازت حسین کی، درکار ہے جری کو اجازت حسین کی، صدیوں سے بٹ رہی ہے تبرک کی شکل میں، صدیوں سے بٹ رہی ہے تبرک کی شکل میں، اہل عزا کے بیچ میں دولت حسین، اہل عزا کے بیچ میں دولت حسین کی، کہ یہ دشمن حسین کو شاید خبر نہیں، یہ دشمن حسین کو شاید
خبر نہیں، جنت میں بھی چلے گی حکومت حسین کی، جنت میں بھی چلے گی. باواز بلند نعرے صلوات. دو شراکتی میں لوگ یہ دشمن حسین کو شاید خبر نہیں، جنت میں بھی چلے گی حکومت حسین کی، کہ قرآن و اہل بیت کا رشتہ ٹوٹ ہے، قرآن و اہل بیت کا رشتہ ٹوٹ ہے. ارے نیزے سے بھی سنی ہے تلاوت حسین کی. آخری شیئر سمر فرم ہفتے کے ساتھ کہ زہرا کے قاتلوں پا تبرہ کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پا تبرہ کیا کرو، اور دل میں ہے گر تمہارے محبت حسین کی، دل میں ہے گر تمہارے محبت حسین کی، خوشنود تم بپا کرو مجلس حسین کی، خوشنود تم بپا کرو مجلس حسین کی، یہ مجلس حسین ہے نصرت حسین. بس ادب گزارش کرتا ہوں جناب جلال ابراہیم صاحب تشریف لائیں. وقت ہو چکا ہے، بہرحال حکم ہے تو ایک مطلع چند اشعار سلام کہ تصویر مختلف ہے علاقہ بدل گیا، تصویر مختلف ہے علاقہ بدل گیا، کس کے قدم پڑے ہیں جو صحرا بدل گیا، تصویر مختلف ہے علاقہ بدل گیا، کس کے قدم پڑے ہیں جو صحرا بدل گیا. شعر پہ توجہ کہ قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ، قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ، بدلا نہ دین کفر کا چہرہ بدل گیا، قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ، بدلا نہ دین کفر کا چہرہ بدل گیا، اور سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے. شعر پہ توجہ چاہتا ہوں حضرات کہ سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے، وہ رات جس میں حر کا ارادہ بدل گیا، سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے، وہ رات جس میں حر کا ارادہ بدل گیا. اور کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے، کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے، بولے حسین حر کا قبیلہ بدل گیا، کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے،
بولے حسین ہر کا قبیلہ بدل گیا. شعر پہ توجہ کہ غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. سماعت فرمائے کہ غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا. غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا. اور ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر. ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر, لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر, لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. اور عباس نے بکھیر دی موجوں پا تشنگی. عباس نے بکھیر دی موجوں پا تشنگی. بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. عباس نے بکھیر دی موجوں پا تشنگی. بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. اور آخری شعر ہے کہ ایسا لگا کہ عرش پا سجدے ادا ہوئے. ایسا لگا کہ عرش پا سجدے ادا ہوئے. خاک شفا جو آئی مصلی بدل گیا. ایسا لگا کہ عرش پا سجدے ادا ہوئے. خاک شفا جو آئی مصلی بدل گیا. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات باہر استادہ ہیں اور شیعہ کالج کے گیٹ کے سامنے جو بیگس لگی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہٹا لیں کیونکہ ماتم داروں کو کوئی زحمت نہ ہو. اور افضل محل کی مجلس سے قبل بھی جو ادھر وال گاڑیاں لگتی ہیں اس کو اس سائڈ پہ لگا لیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. عرض کر رہا ہوں 3 قطعات ہیں بہت مختصر منظوم مکرانہ عقیدت کے لیے. عرض کر رہا ہوں کہ سخیفہ ہے تیری قسمت غدیر میرا نصیب. سخیفہ ہے تیری قسمت غدیر میرا نصیب. اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے. اندھیری رات سے دن کا مقابلہ کیا ہے. اور علی نے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیا زندہ. نہ جس دماغ نہ سمجھیں گے معجزہ کیا ہے. کہ علی نے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیا زندہ. نہ جس دماغ نہ سمجھیں گے معجزہ کیا ہے. کہ اعتراض ہوتا ہے تبرک پر. ملاحظہ فرمائے کہ خرچ شادی میں رقم کرتا ہے پانی کی طرح. خرچ شادی میں رقم کرتا ہے پانی کی طرح. مجلس شاہ میں اسراف نظر آتا ہے. مجلس شاہ میں اسراف نظر آتا ہے. اور بولتا ہے تو غم شے کے خلاف اور ہمیں عیب شجرے میں تیرے صاف نظر آتا ہے. بولتا ہے تو غم شے کے خلاف اور ہمیں عیب شجرے میں تیرے صاف نظر آتا ہے. آخری 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ سردار خلد آئے عزا خانے سج گئے. سردار خلد آئے عزا خانے سج گئے. ٹوٹے مکان بن گئے جنت حسین سے. ٹوٹے مکان بن گئے جنت حسین سے. ملاحظہ فرمائے کہ ممبر سے جب بھی ہوگی ادھر اور ادھر کی بات. ممبر سے جب بھی ہوگی ادھر اور ادھر کی بات. فرش عزا کرے گا شکایت حسین سے. میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا عباس ناصر سید باقاتی صاحب سے تشریف. نعرہ حیدری.
हैदरी नारे सलवात। फातिहा। اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ الدہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ایک صلوات پڑھتے محمد وآلہ. حضرات، ایک تو اس مجلس کے بعد افضل محل کی مجلس ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مجلس افسر جہاں کے امام باڑے میں ہو رہی ہے، اور آپ حضرات اس میں شرکت کیجئے. 8:30 بجے شب میں اس کو میرے برادر خرد مولانا مرتضیٰ ناصر سعید خطاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک مجلس غم اور جلوس مجلس ہے، اور شاید انہی کے اندر گھر کے اندر جلوس ہے جو گولہ گنج مقبرے میں اٹھے گا. رضا خانہ محمد عسکری عرف راجہ صاحب میں کل 3 بجے شب میں مجلس منعقد ہوگی جس کو مولانا میثم زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات، ایسا ہے کہ یہاں جو ہے وہ گرمی تو ہے ہی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، آپ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ دیکھیے یہ اپنی طرف سے ہم لوگ انتظام کرتے ہیں. شیعہ کالج والج کی طرف سے انتظام جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے بغیر کسی تکلف کے. میں آپ کی خدمت میں تو جس قسم کی گنجائش ہوتی ہے ویسا کام ہم لوگ کر دیتی ہیں. آپ حضرات دعا کیجئے، کیونکہ بہرحال دیکھیے سخت اب موسم آپ کے لیے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ سخت موسم جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، اور پھر اس وردی کے ساتھ جو ہے وہ موسم ذرا سا اور محسوس ہونے لگتا ہے. تو یہ تمہید میں اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ آج مجھے خود اپنی طبیعت جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو آپ حضرات ساتھ دیجیے گا. کیونکہ ذکر ایسوں کا ہے کہ کبھی کبھی آدمی ممبر میں بیٹھتا ہے تو زیر ممبر تھکا ہوا ہوتا ہے، ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے تو کیونکہ تھکے ہوئوں کا ذکر نہیں ہے. چہرے سے اس کے لگتا ہے کہ بہت چہرے سے وہ لگتا ہے کہ حشاش بشاش ہے. اچھا، جس کا علی امام ہو اس کے چہرے پہ یوں ہی نور رہتا ہے. پھٹکاریں تو وہاں برس رہی ہوتی ہیں کہ جن کے امام پھٹکار مآب تھے. میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت کہ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ. دیکھو یہ ذکر ہے، اور جو چاہے اس ذکر سے سبیل الہی کو حاصل کر لے. یہ ذکر ہے محمد و آل محمد. اور اس کے ذیل میں نے مختلف باتیں عرض کی. دیکھیے ایک نبی گزرے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جناب داؤد کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے سلیمان. میں بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں، جناب سلیمان نبی، تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی حکومت عطا کی. جناب سلیمان نے دعا بھی کی تھی کہ پروردگار ایک ایسی حکومت عطا کر کہ نہ جو مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملی. اور فرمانے ذکر محمد و آل محمد.
کہنے لگے پروردگار نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی حکومت دے نہ میرے بعد کسی کو دے۔ اللہ نے ایک عظیم حکومت جناب سلیمان کو عطا کی، اور اس حکومت کا طول و عرض مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا، یعنی تقریباً گلوبل حکومت تھی وہ۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک بساط بنوائی تھی جو 3 میل لمبی تھی اور 1.5 میل چوڑی تھی، صرف بساط، اور اس بساط پہ وہ ہوا میں پرواز کرتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس میں انسان بھی تھے، اس میں جن بھی تھے، اس میں چرندے بھی تھے، اس میں پرندے بھی تھے، پوری کی پوری فوج تھی، اور 2 مربع میل تک یہ پورے کا پورا لشکر جو تھا وہ پھیلا رہتا تھا۔ توجہات مبذول رہیں، 2 مربع میل تک۔ اب جو سلیمان جاتے تھے نا تو 2 مربع میل تک صرف لشکری لشکر ہے، اس کے بعد وہ بساط ہے کہ جس پہ جناب سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، جو خود 3 میل لمبی ہے اور 1.5 میل چوڑی ہے۔ تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرتا ہوگا تو کیا ہیبت ہوتی ہوگی لشکر کی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور اچانک جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے چونٹیوں کا ایک قافلہ گزرنے لگا، چونٹیوں کا ایک قافلہ گزرنے لگا۔ تو چونٹیوں کا جو قافلہ گزرا تو جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا ہوا دیکھ کر وہ جو رانی تھی چونٹیوں کی، وہ کہنے لگی چونٹیوں سے کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں رونتا ہوا گزر جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہ ہو۔ اس نے سلیمان کے لیے نہیں کہا تھا کہ ان کو شعور نہ ہو، وہ جو لشکر والے تھے، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سلیمان اور تھے، وہ جو دائیں بائیں تھے وہ اور تھے۔ تو لشکر والے جو تھے وہ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں رونتے ہوئے گزر جائیں، پتہ بھی نہ چلے گا کہ پتہ چلا کہ ابھی وہ رونتے ہوئے گزر گئے، اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ اب دیکھیے یہ اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت بخشی تھی کہ جناب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی زبان جانتے تھے، جانوروں کی بھی زبان جانتے تھے۔ چونٹی، رانی چونٹی کی کہی ہوئی وہ بات جناب سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں آ گئی۔ اور ایک مرتبہ جناب سلیمان علیہ السلام بساط سے اترے اور ایک مرتبہ اس چونٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ بھئی اتنی سی تم ہو اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، کہاں تمہاری حکومت اور کہاں ہماری حکومت۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، گفتگو کر رہی ہیں، اچھا یہ بتاؤ تم افضل کہ میں افضل۔ دیکھیے میں وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا تم افضل یا میں افضل، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اس وقت تو میں افضل، اس وقت تو میں افضل۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے قدم ہیں زمین پر اور میرے قدم ہیں آپ کے ہاتھوں پر۔ یہ وہاں سے آپ یہاں آگے کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب خیر سنتے رہیے گا۔ کہنے لگی چونٹی، کہنے لگی اس وقت میں افضل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، مگر قدم آپ کے زمین پر ہیں اور میرے قدم آپ کے ہاتھوں پر ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کون افضل ہوا؟ میں آپ کو جناب سلیمان کا تحمل بتا رہا ہوں۔ میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں؟ جناب سلیمان خفا نہیں ہوئے، جناب سلیمان چونٹی کے یہ جملے سن کے ناراض نہیں ہوئے، جناب سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ایک نبی سے کوئی اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے جناب سلیمان کی۔ لیکن ایک دوسرا منظرنامہ جو قرآن نے دکھایا وہ بہت عجیب تھا۔ اب اس منظرنامے کی تمہید کے طور پہ میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہے۔ ایک مرتبہ لشکر جا رہا ہے جناب سلیمان کا۔ اب دیکھیے آپ لشکر کی ترتیب، 50 میل تک انسان ہیں، 50 میل تک جنات ہیں، 50 میل تک چرندے ہیں اور پرندے ہیں، اس 50 میل کے بعد اور دیگر جانور ہیں۔ تو 2 میل تک جو لشکر پھیلا ہوا ہو، اور فرمایا 2 میل تک جو لشکر پھیلا ہوا ہو، اچانک ایک ہدہد غائب ہو گیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، اچانک غائب ہو گیا
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان نے غضب کے عالم میں کہا، بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، غضب کے عالم میں جناب سلیمان کہنے لگے ما لی لا ارا ہدہدا، ارے میں ہدہد کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، ام کان من الغائبین، یہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا؟ ایک پرندہ، اور جناب سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ما لی لا ارا ہدہدا، ارے میں ہدہد کو دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا، بھائی توجہ فرمائیے گا، کہنے لگے میں اسے شدید عذاب دوں گا۔ کہوں گا یہ جناب سلیمان، ایک پرندہ اگر غائب ہو گیا، ایک پرندہ، اتنا بڑا لشکر ہے آپ کا، اگر کہیں پرندہ چلا گیا تو آپ اتنا ناراض ہو گئے؟ یہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو چوٹی کا قصہ سنایا تھا، یہ اس لیے سنایا تھا کہ جناب سلیمان کا مزاج ایسا نہیں تھا، مزاج میں جلال نہیں تھا کہ چوٹی سے ناراض ہو گئے کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی، مگر ادھر پرندہ گیا اور جناب سلیمان کو جلال آ گیا، کہنے لگے مالی لا ارا ہدہدا، کہاں گیا ہدہد؟ میں دیکھ نہیں رہا ہوں ہدہد کو، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو شدید عذاب دوں گا۔ بھئی آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کہنے لگے میں اسے ذبح کر دوں گا، اگر اس نے کوئی دلیل نہ پیش کی اپنے جانے کی تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بھائی جناب سلیمان کا اتنا ناراض ہونا بتا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کے ساتھ ہو، متوجہ ہیں آپ، اگر کوئی نبی کے ساتھ ہو تو جانور کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے نبی کو چھوڑ کے نہ جائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بغیر اجازت، جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کو چھوڑ کے جائے، اور اگر جائے گا تو جناب سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے شدید عذاب دوں گا، میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بھائی جناب سلیمان کے جملے بتا رہے ہیں جو بغیر اجازت نبی کو چھوڑ کے جائے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، امیر المومنین نہیں ہوتا۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں۔ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا کہ سورہ طبیعت میری ناساز ہے، یہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ اخلاقاً تعریف کریے، لیکن جب واقعی موقع آئے تو ضرور بولیے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ آپ غور کر رہے ہیں جناب سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے بغیر اجازت کے، ایک جانور کیوں نہ ہو، جانور، میں آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جانور کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نہیں جناب سلیمان نے کیا کہ بھئی تم چھوڑ کے بھاگے تھے، آؤ تم میرے جانشین ہو۔ یہ جناب سلیمان نہیں کر رہے ہیں، اور امت کیا کر رہی ہے کہ جو جتنی دور بھاگا تھا، کوئی بھاگا تو بھاگتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنگ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ بھائی جنگ میں کل پڑھ دوں گا، تھوڑی سی پڑھ دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات پہ تو وہ خفا ہوتی ہیں۔ اب بھائی ہم کیا کریں؟ بھائی ہر میدان میں بدر کا ذکر ہو تو علی، احد کا ذکر ہو تو علی، اب وہی جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، تو وہ کہہ رہے ہیں لا، تو ہم نے تو برا نہیں مانا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کے پاس کوئی فتح نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا لا فتح، ادھر سے ہم سن رہے ہیں کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ آخر میں وہی ہوتا ہے، میں ایک جملہ آ گیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ انٹینشنل نہیں ہے۔ دیکھیے جس کے پاس لڑنے کے لیے جوان ہوتے ہیں نا،
مرد جوان جس کے پاس لڑنے کے لیے ہوتے ہیں وہ کسی محترمہ کو اونٹنی پہ لے کے نہیں آتا. چلیے اب تو پڑھ گیا جو پڑھنا تھا، اب نہ ماریے گا. آپ غور کر رہے ہیں جس کے بعد مردانہ مجمع ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہی نہیں. بھائی جس میدان کا آپ ذکر کیجئے، جس میدان کا جہاں کچھ ہوا ہو وہاں علی ہیں، جہاں کچھ نہیں ہوا بھائی کچھ میدان ایسے بھی ہیں کہ کچھ ہوا نہیں، وہاں بھی آپ کو پنجتن پاک دکھائی دیں گے. تو آپ کہے کے لیے مشرف اسلام ہوئے. یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا، میدان مباہلہ میں کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوا ہی نہیں. انہوں نے دیکھا یہ 5 آ رہے ہیں، کہنے لگے ہم جا رہے ہیں. ان سے کون بحث کرے گا؟ کیا وہ موت کو دعوت دینا ہے، عذاب بلانا ہے؟ یہی تو کہا نصارہ نجران نے. بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ عید مناتی ہیں. عید بھائی ہوا ہی نہیں مباہلہ، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں عید مباہلہ. دیکھیے اب عیسائی جو ہیں نصارہ نجران جو تھے، ہم ان کو لعنت وانت نہیں کرتے ہیں، لعنت نہیں کرتے ہیں. اور لعنت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے کہ جو بھی پنجتن کو دیکھ کے ہٹ جائے اور جو اڑا ہو، چاہے کہیں کھڑا ہو، چاہے یہاں کھڑا ہو، چاہے وہاں کھڑا ہو، چاہے یہاں پڑا ہو، چاہے وہاں پڑا ہو. غدیر کے میدان میں جب نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو کلیہ جو بولا تھا نا، کلیہ کیا ہوتا ہے؟ اللہم وال من والا، پروردگار جو اب کھول دیا رسول نے، جو بھی ان کو دشمن رکھے. اب جو سے مراد وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جو بھی دوست رکھے ان کو اس کو دوست رکھ، جو بھی دوست رکھے. اب دوست رکھنے والا کہیں بھی ہو، کہیں بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محب بہت دور ہے اور آج تک محب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی مگر پھر بھی محب ہے. بھائی جناب اویس قرنی جو تھے وہ رسول خدا سے محبت کرتے تھے، آج تک رسول سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. مگر دیکھیے اویس قرنی کیسے تھے. اویس قرنی ایسے تھے کہ رسول مدینہ میں کھڑے ہو کے یمن کا رخ کر کے کہتے تھے کہ مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. اور اویس آئے نہیں رسول کے پاس، ملے بھی نہیں رسول سے. رسول کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اویس آئے، رسول کو یمن سے خوشبو آ رہی ہے اویس کی. غور فرمانے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فاصلہ محبت میں حائل نہیں ہوتا ہے. تو نبی نے کہا غدیر کے میدان میں بھائی جو محبت کرے ان سے، پروردگار تو ان سے محبت کر. اب وہ محبت کرنے والا ہندوستان میں ہو، وہ محبت کرنے والا امریکہ میں ہو، جو محبت کرے اور جو عداوت کرے، اب وہ عداوت کرنے والا چاہے وہاں بیٹھا ہو، چاہے وہاں بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو. بھائی لوکیشن اسلام میں اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے. نبی نے 2 طرح کے جملے بولے غدیر کے میدان میں. بھائی نوجوانوں ذرا متوجہ رہیے گا آپ حضرات. دیکھیے 2 طرح کے جملے نبی نے بولے، ایک ہے جملہ بیانیہ اور ایک ہے جملہ دعائیہ. جملہ بیانیہ نبی کا کیا ہے؟ بیان کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، یہی ہے نا عزیزان محترم، بیان ہے اسٹیٹمنٹ. نبی نے بیان کیا دیا غدیر کے میدان میں؟ بھائی اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن نبی کے جملے ہیں وہ جن کو ہم اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں.
نبی نے غدیر میں کہا نبی نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نبی کا بیان ہے. اور غدیر میں دعا مانگی ہے رسول نے، وال من والا وعد من وعدہ، دعا بھی ہے، ایک جز بد دعا بھی ہے. اب آئیے ذرا سا آپ غور یہ کیجئے کہ نبی کے بیان کو کون مانتا ہے اور نبی کی یہ دعا جو ہوتی ہے اس کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. دیکھیے 40 برس رسول رہے ہیں مکے میں. کتنے برس رہے ہیں؟ 40 برس. 40 برس میں رسول نے اعلان رسالت کیا ہے. 23 برس کی تبلیغی زندگی ہے رسول کی. اس پوری زندگی کے درمیان یا نبی مکے میں رہے یا نبی مدینے میں رہے. اعلان نبوت سے پہلے کی بھی زندگی اور پوری زندگی 63 برس. اب دیکھیے 63 برس کی زندگی میں نبی کے قول کو کسی نے جھٹلایا نہیں ہے. نبی کے جتنے بھی اقوال ہیں نا کسی نے نہیں جھٹلائے. دیکھیے کافر یہ کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، کافر یہ کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، کافر یہ کہتے تھے ہمیں آپ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا. تو کافر رسول کے قول کے دشمن نہیں تھے. بھائی ذرا سا ایک صلوات عنایت کرے محمد وآل محمد. دیکھیے کافر رسول کے قول کے دشمن نہیں تھے. کیوں دشمن نہیں تھے؟ اگر نبی لا الہ الا اللہ کا اعلان نہ کرتے، ان کو فقط یہ ایک جملہ برا لگا کہ ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک کو مانیں، اس کے علاوہ نبی کے جتنے بھی اقوال ہیں کافر کہتے تھے نہ آپ سے زیادہ سچا کوئی ہے، نہ ہم نے آپ سے زیادہ شریف کوئی نہیں دیکھا، نہ ہم نے آپ سے زیادہ بیواؤں کا خیال کرنے والا کسی کو پایا، نہ آپ سے زیادہ حقوق کی حفاظت کرنے والا کسی کو پایا، ہم نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے کسی بھی قول کو انہوں نے رد نہیں کیا. شب ہجرت جب گھر گھیرا تھا تب بھی ان کی امانتیں نبی کے پاس تھیں. یہ نبی کے امین ہونے کی دلیل ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ خائن ہیں معاذ اللہ، کوئی یہ نہیں کہتا تھا. تو کافروں نے مشرکوں نے نبی کا جو جملہ بیانیہ ہے نا اس کو بھی رد نہیں کیا ہے. اب آئیے جملہ دعائیہ، دو قسم کی باتیں ہیں نا، یا بیانیہ ہیں یا دعائیہ ہیں. نصارہ نجران آئے مباہلہ کرنے، نبی نے کہا بد دعا کرو، وہ کہنے لگے اس کی دعا سچی ہے، خبردار مباہلہ نہ کرنا، بھائی اس کی دعا سچی ہے. تو آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی پوری زندگی نبی کے بیان کو کسی نے رد نہیں کیا اور مباہلے میں نبی کے دعا کو کسی نے رد نہیں کیا. اب غدیر میں نبی نے دو طرح کے جملے بولے، ایک بیانیہ ہے ایک دعائیہ ہے. بیانیہ جملہ من کنت مولا، دعائیہ جملہ وال من والا وعد من وعدہ. تو جو من کنتو کا دشمن ہو وہ کافروں سے بدتر، جو دعا کا دشمن ہو وہ عیسائیوں سے بدتر. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی کسی نے نبی کی دعا کو نہ رد کیا نہ کسی کے. غدیر کے میدان میں کچھ امتی ایسے تھے جن کو ولایت اعلان علی بہت زیادہ کھل گیا، بہت زیادہ کھل گیا. بھائی ہم بھی سمجھتے ہیں جب 1400 برس کے بعد فضائل کھل رہے ہوں تو وہاں تو فضائل سنے بھی تھے اور ہاتھوں پہ دیکھا بھی تھا. تو کہنے لگے ایک صاحب کہ یہ آپ نے کیا ہے ولایت کا اعلان یا خدا نے کروایا؟ کہیں گے بھائی میں تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ امر الہی نہ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے اچھا اب اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں نے تو حج کیا ہے بھی آپ کے ساتھ، نمازیں روزے سب کچھ ہے، ہمارا تو اسٹاک بہت بھرا ہوا ہے، ہم نہیں مانتے علی کو مولا. اور فرمان نہیں مانتے علی کو مولا.
آئے میدان میں، اور میدان میں آ کے کہنے لگے پروردگار اس کان ھذا ھو الحق، اے پروردگار اگر یہ حق ہے، بھئی علی ہی تو حق ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ پنجاب سے نعرہ بنا لیا گیا، کہیں گے علی حق ہے، یہ پنجاب سے نعرہ آیا تو کہیں گے یہ تو پنجابی ہے، ہم پنجابی سے پہلے ادھر ہی سے تو آئے ہیں، تو تھوڑے سے نعرے بھی لے آئے۔ بھائی لفظ علی بھی عربی ہے، لفظ حق بھی عربی ہے، مگر ایک بقراتیت کی عادت ہوتی ہے انسان کو۔ نبی کہہ رہے ہیں علی مال حق و حق و ما علی، اور کہہ رہے ہیں یہ تو پنجابیوں کا نعرہ ہے، تو کچھ غلط کہہ دیا، یعنی پنجابی زبان میں نماز پڑھ دی۔ آپ غور کر رہے ہیں وہاں جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو پروردگار مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو رسول کے ساتھ حج کر کے آیا ہے، نام ہے حافظ، نام ہی حافظ ہے، اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ حق ہے تو عذاب نازل کر۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ نے بھیجا، جیسے جناب سلیمان کے لشکر میں پرندے ہیں ویسے ہی چھوٹے چھوٹے، وہاں حدود کا ذکر ہے۔ بھئی حدود کا ذکر قرآن میں ہے نا، کیوں؟ کیونکہ نبی کے لشکر میں تھا لشکر میں، بھاگنے والوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے اب جو پرندے بھیجے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دیے، جب پرندے آئے تو قرآن نے کہا کہ ہم نے طیر ابابیل کو بھیجا، ابابیل کو بھیج دیا۔ یہاں بھی ابابیل بھیجے، اور ایک مرتبہ ایک پتھر گرا اور حافظ کے سر کا سیدھا سر پہ پتھر لگا۔ خدا نے اعلان کیا کہ ہم نے وہ عذاب بھیجا کہ جو کافروں کے لیے وقف کیا تھا، وہ عذاب ہے کہ جو کافروں کے لیے وقف ہے۔ بھئی عذاب کیوں آ گیا؟ کیوں عذاب آ گیا؟ اتنا مقدس آدمی اس پر عذاب نازل کر دیا، وہ بھی نبی کے ساتھ نمازیں پڑھے ہوئے، نبی کے ساتھ اعمال کیے ہوئے، نبی کے ساتھ حج کر کے پلٹ رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ مقدس مآب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن نے کہا تھا کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، عذاب ان پر نہیں آئے گا میرے حبیب، کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، چونکہ آپ ان کے درمیان ہیں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ مگر غدیر کے میدان میں کیا ہوا؟ قرآن نے کہا تھا عذاب نہیں آئے گا، پھر بھی عذاب آ گیا۔ خدا نے بتایا زمانہ سمجھ لے سب بخشے جائیں گے، علی کی ولایت کا منکر نہیں بخشا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب کو بخش دیا جائے گا، جو منکر ہوگا نا علی کی ولایت کا۔ بھئی یہ اس امام کا منکر نہیں ہے کہ جس کو محلے والے امام بنا دیں، یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے، اور ولایت علی کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ جہاں ولایت علی کا مسئلہ آ جائے، جو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا تھا وہ تو نکالا گیا، جاؤ لعنتیو۔ ایمان سے بتائیے جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے، یہی تو حسین کہہ رہے تھے نا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ کربلا میں حسین نے یہی تو پوچھا تھا کہ کیوں تم میرے دشمن ہو، نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ باپ کوئی معمولی باپ تو ہے نہیں، باپ وہ ہے کہ جو حجت خدا ہے، باپ وہ ہے جو ولی خدا ہے۔ پھر حسین نے بھی گفتگو نہیں کی اور کہنے لگے کہ خدا اگر مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ یہ محبت ہے حسین اپنے علی کی، اپنے بابا علی مرتضیٰ سے۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور آپ صبح سے جناب قاسم کے مصائب سن رہے ہیں۔ جناب قاسم علیہ السلام کے مصائب تفصیل سے آپ حضرات افضل محل کی مجلس میں سنیے گا۔ دیکھیے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دن کم ہے
اور ذکر بہت زیادہ ہے. آج کی تاریخ میں اکثر جناب فاطمہ صغریٰ کا ذکر کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو میں برقرار رکھوں. حسین کی وہ بیٹی فاطمہ صغریٰ کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو اپنے بابا سے کہہ رہی تھی، بابا سکینہ کی محبت میں ہمیں بھول تو نہیں جائیے گا بابا. اور حسین کہتے تھے، صغریٰ جب ہم کسی مکان مستقر پہ پہنچیں گے صغریٰ تو ہم تم کو بلائیں گے. عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے، قاسم کو بھیجیں گے، ہم خط لکھ کے تم کو بلا لیں گے. لہذا فاطمہ صغریٰ بڑی شدت سے بابا کا انتظار کرتی تھیں. افق پہ رجب میں حسین گئے، 28ویں رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، افق پہ چاند بدل رہے ہیں. اور فاطمہ صغریٰ بار بار اپنی نانی ام سلمہ سے کہہ رہی ہیں، نانی بابا کا کوئی قاصد نہیں آیا، نانی بابا کا کوئی خط نہیں آیا، بابا ہمیں بھول تو نہیں گئے. جب افق پہ محرم کا چاند طلوع ہوا، افق پہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا، صغریٰ کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا. جیسے ہی محرم کے چاند کو دیکھا کہنے لگی، نانی اب تو محرم کا چاند بھی نمودار ہو گیا، نانی کیا مناسب ہے کہ ہم اپنے بابا کو خط لکھیں، خط لکھ کے بابا سے کو ہم یاد دلائیں کہ بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب علی اکبر کے سر پہ صحرا سجے گا تو ہم کو بلائیں گے بابا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. بی بی خط لکھو. جناب فاطمہ صغریٰ نے خط لکھا، خط میں القاب یہ بے کس نے کیے تھے مرقوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم، کہ آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصوم، نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا. گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا. گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا. شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا. ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا. رنج سہتے ہوئے دنیا سے چلی جاؤں گی، کہ میرے بابا آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی. فاطمہ صغریٰ لکھ رہی ہیں، بابا اے میرے بابا آپ پر سلام، چچا عباس کو سلام، اے بابا پھپھی اماں کو سلام، اے بابا بہت دن ہو گئے جب بھی ہم بھیا علی اکبر کو سلام کرتے تھے میرا بھائی ہمیں سینے سے لگا لیتا تھا. اے بھیا اے بابا اگر ہم نہ صحیح تو ہمارا یہ خط ہمارے بھائی کے سینے سے لگا دیجیے گا. اے بابا بہت دن ہو گئے بھیا علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں نہیں چومی. اے بابا ہمارا یہ خط پڑھ کے ہمارے بھائی کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیجیے گا. خط لکھا، قاصد کو بلایا گیا، کنیز کے ذریعے قاصد کے حوالے خط کیا گیا. قاصد جدید تھا، اس نے کہا میں نے آج تک آقا حسین کو دیکھا نہیں ہے. ایک کنیز جا کے حسین کی بیٹی سے پوچھو کہ میں حسین کو کیسے پہچانوں. کنیز نے آ کے شہزادی سے عرض کی کہ بی بی قاصد کہتا ہے کہ میں کیسے پہچانوں. فرمانے لگی غرور کے عالم میں فرما رہی ہوں، ارے جس کا حسین جیسا باپ ہو. فخر کے عالم میں کہہ رہی ہیں کہ کنیز جا کے قاصد سے کہہ دے، کنیز جا کے قاصد سے کہہ دے میرا بابا اکیلا نہیں ہوگا، میرے بابا کے گرد اصحاب ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ناصر ہوں گے. دائنی جانب
تصویر علی مرتضیٰ ابو الفضل العباس، بائیں جانب تصویر مصطفیٰ میرا 18 برس کا بھائی، وہیں قاسم ہوں گے، وہیں اون و محمد ہوں گے۔ اور اس سے کہہ دو کہ اگر کوئی نہ نظر آئے، کوئی نہ نظر آئے تو ذرا وہیں جہاں میرے بابا کے خیمے لگے ہوں ذرا نظر کرنا، کوئی ننھا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ قاصد صغرا خط لے کے چلا، 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں وارد ہوا، دیکھا کربلا ہر طرف لاشیں ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پکارتا ہوا چلا آئینہ یا حسین، آئینہ یا حسین، آئینہ یا حسین۔ سامنے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو سر سے پاؤں تک زخموں میں چور تھا، چہرے پر خون، سینے پر خون، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا اور ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ کہنے لگے غریب، کیا اس دشت میں کہیں حسین کو دیکھا؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ اب وہ جو علامتیں بتائی تھیں، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگا آپ حسین ہیں؟ آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ہوں۔ کہا ساتھی قتل، حبیب قتل، سعید قتل، مارے گئے، مارے گئے۔ عباس وہ ترائی پر 32 برس کا ساتھ چھوٹ گیا۔ قاسم لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ اون و محمد مارے گئے۔ 18 برس کا کڑیل جوان، سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کے جو رکابیں تھیں اس پر زور دیا، خیموں کی طرف دیکھا، حسین کو جلال آ گیا۔ کیا میری زندگی میں خیموں کی طرف دیکھتا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ کی بیٹی نے کہلوایا تھا اگر کوئی نظر نہ آئے تو خیموں کی طرف دیکھنا، کوئی ننھا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، وہ ننھا سا بچہ یہ ہے علی اصغر، 3 بھال کا تیر۔ قاصد خبرہ خاموش، خاموش۔ کہا سرکار آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ کہا لاؤ میری بیٹی کا خط لاؤ، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ روئیے عزیزان محترم، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آئے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کہ لاؤ خط لاؤ، خط کو لیا، اے بابا آپ پر سلام، اے بابا چچا عباس پر سلام، اے بابا پھوپھی اماں پر سلام، اے بابا، اے بابا علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیجئے گا بابا، ہماری نیابت میں علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیجئے گا۔ قاصد صغرا سے کہنے لگے اے قاصد، گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین، گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ بنا لوں ننھی سی خبر ان کی ہے خجستہ سیر، تو لے چلوں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو پڑھیو لاشے اکبر پہ نامہ خواہر، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر،
زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے، مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے۔ سنیے گا کیسے جواب دیا خط کا، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چومی، علی اصغر کو دفن کیا، کہنے لگے آؤ جلدی آؤ قاصد صغرا، میرے ساتھ 18 برس کے علی اکبر کے لاشے پر چلو۔ علی اکبر کے لاشے پر آئے، فاطمہ صغرا نے لکھا تھا بابا ارے ہم نہ صحیح، ہم بھیا علی اکبر کو سلام کرتے تھے، بھیا ہمیں سینے سے لگا لیتے تھے، ارے ہمارا خط علی اکبر کے سینے سے لگائیے گا۔ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا خط علی اکبر کے سینے پہ رکھا، اے علی اکبر بہن کو جواب دو بیٹا، انا للہ و انا